بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 اگست سن 1947 کو ایک اسلامی ملک پاکستان مارزی وجود میں آیا اور اسلامی ممالک کی لسٹ میں پاکستان کا نام بھی شامل ہوا۔ 14 اگست کا دن جب بھی آتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے اور غم بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان کی دل خراش اور تلخ یادیں اور ان کے دردناک واقعات، درد بھری ان کی داستانیں، وہ بھی 14 اگست کا دن ہمیں وہ سب کچھ یاد دلاتا ہے۔ اور اسی طرح 14 اگست کے دن خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم ملک پاکستان، آزاد ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کرو گے، شکر گزاری کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کریں گے، ناشکری کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نعمت چھین بھی سکتے ہیں۔ اگر ہم اس آزاد ملک پاکستان کی جو اللہ کی ایک نعمت ہے، اسلام کے نام پر ہمارا ملک بنا، لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک مارزی وجود میں آیا، مدینہ طیبہ کے بعد یہ دوسرا ملک ہے کہ جو اسلام کے نام پر بنا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت ملک پاکستان کی قدر نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر امتحان بھی نازل کر سکتے ہیں، ہمیں آزمائشوں میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی اس دی ہوئی آزادی کی نعمت کی قدر کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ مزید اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو 14 اگست کے دن لوگ گھروں میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، بازاروں کو سجاتے ہیں، پرچم لگاتے ہیں، اور اسی طرح نوجوان بچے شور شرابہ کرتے ہیں، بین باجے بجاتے ہیں، موٹر سائیکل کے سلنسروں کی آوازیں چینج کر کے وہ شور شرابے کرتے ہیں۔ محلے والوں کو، لوگوں کو، اسپتال میں مریضوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں کہ آج 14 اگست کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، وہ اس کو منا رہے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پر بنا، اور اسلام ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے خوشی کا دن کیسے منانا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل فتح مکہ مکرمہ کے دن وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے اپنے آبائی وطن ملک مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، تو اونٹنی پر سوار تھے، اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اپنی پیشانی مبارک، سر مبارک جھکائے ہوا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ سجدے کی حالت میں مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو عاجزی کے ساتھ آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ جب نکلے تھے ہجرت کر کے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ آج جب فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو 10,000 صحابہ کرام کی جانثاروں کی جماعت آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو تکبر نہیں فرمایا، اور عاجزی کے ساتھ حضور نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو اسلام ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ یہ ملک پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو ہم نے اس طرح منانا ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلیم دی، عملی طور پر دکھایا کہ ہم نوافل پڑھیں، شکرانہ ادا کریں، صدقہ خیرات کریں، روزہ رکھیں۔ ویسے بھی ملک پاکستان 27 رمضان المبارک کی بابرکت دن، بابرکت مہینے، بابرکت لمحات میں، بابرکت گھڑیوں میں اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا۔ تو ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اللہ کی شکرانے کے طور پر اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عظیم الشان ملک، آزادی ہمیں عطا فرمائی، آزاد ملک عطا فرمایا۔ اور اس آزاد ملک کی قدر انہی لوگوں سے پوچھی جا سکتی ہے جو کسی کے غلام ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتے۔ وہاں پر بے شمار پابندیاں ہیں، دوسرے کفار کی حکومت ہے،
وہاں پر لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، اتنی زیادہ پابندیاں ہیں وہاں پر وہ لوگ رہتے ہیں، وہ ترستے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں ہوں جہاں ہم اللہ کی عبادت کریں۔ جب آدمی اپنے ملک سے باہر جاتا ہے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ پاکستان ہمارا فخر ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا ملک پاکستان ہماری شناخت ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ تو جب ہم باہر جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، اس وقت ہمیں اپنے ملک کی قدر آتی ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر باہر جا کر قدر آتی ہے کہ آزادی کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہ اللہ کا دیا ہوا انعام اور اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور اس طرح ہمیں آزادی کا دن منانا چاہیے کہ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ اور 14 اگست کا دن ایک دل خراش اور غمگین واقعات، درد بھری داستانیں، دردناک داستانیں بھی اپنے اندر سمیٹی ہوئی ہے۔ اور یہ ملک پاکستان 18 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، خون کی ندیاں بہائی گئیں، تو اس پر یہ ملک تیرتا ہوا ہم تک پہنچا۔ ہمارے آباء و اجداد نے بے شمار قربانیاں دیں، تو اس دن ہمیں اپنے آباء و اجداد کے لیے دعائے مغفرت، اصالِ ثواب، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، نوافل پڑھ کے انہیں اصالِ ثواب بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے آخرت کے منازل مراحل آسان فرمائے، اور ان کی دی ہوئی اس نعمت کو ہمیں سنبھالنے کی، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے 18 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو ان کی شہادت کو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کتنی دردناک شہادتیں ہوئیں، اور کتنے خواتین بیوہ ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، اور کتنے بھائی بہنوں سے، بہنیں بھائیوں سے، اور بھائی بھائیوں سے، ماں باپ اپنے اولاد سے، اولاد اپنی والدین سے جدا ہوئے، اور کسی کا باپ ادھر ہے اور ماں انڈیا میں، اور کسی کا بیٹا پاکستان میں، اور کسی کی بہن پاکستان میں، اور بھائی ادھر۔ تو جب پارٹیشن ہوئی اس وقت کتنے دردناک لمحات تھے، اور کتنی مشکل سے ہمارے آباء و اجداد سب کچھ قربان کر کے پاکستان پہنچے، اور 70,000 سے زائد ہماری خواتین کی عزتوں کو پامال کیا گیا، اور انہیں ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا، ان کے جسم کے نازک اعضاء کو کاٹ کر ڈھیر لگایا گیا، اور ہندو اور سکھوں نے اس پر ڈانس کیا، ناچے اور شور شرابہ کیا کہ یہ مسلمانوں کی خواتین کے جسم کے نازک اعضاء ہیں، اور جسم کے ٹکڑوں پر انہوں نے ہلا گلا کیا، ناچ کیا، ڈانس کیے۔ تو اتنی دردناک لمحات بھی جو واقعات ہیں 14 اگست کے حوالے سے، انہیں بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اس دن 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، تو اس دن ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کو مزید ترقیاں دیں گے، مزید اس کو بلندیوں تک لے جائیں گے، اور اس کے اندر کرپشن، غربت جو بھی ہمارے ملک کے اندر ہے، ہر آدمی اپنی حیثیت سے، اپنی ذات سے شروع کرے گا کہ میں ایک امانت دار شہری اور محب وطن پاکستانی بنوں گا، اور اپنے پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کروں گا، اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس سے ہمارے ملک پاکستان کی بدنامی ہو، اس کی شناخت پر اثر پڑے۔ اور جس ملک کی خاطر 18 لاکھ سے زائد شہداء نے قربانیاں دیں، لاکھوں بچے یتیم ہوئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہوئیں، 70,000 سے زائد خواتین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، تاکہ ان کی شہادتوں پر، ان کی قربانیوں پر کوئی داغ نہ آئے۔ بے شمار ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام کو شہید کیا گیا، مشائخ کو شہید کیا گیا، ان کے جسم کو درختوں کے ساتھ باندھا گیا، اور انہیں درختوں کے ساتھ باندھ کر، ہر درخت کے ساتھ تاریخ میں لکھا ہے، واقعات موجود ہیں کہ درختوں کے ساتھ کثیر تعداد میں علماء کو پھانسیاں دی گئیں، ہر درخت کے ساتھ کسی نہ کسی عالم کی لاش لٹک رہی ہوتی تھی۔ تو اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد، مقدس خون بہانے کے بعد، شہداء نے اپنی شہادتیں پیش کرنے کے بعد یہ ملک ہمیں دیا۔ اب ہمیں چاہیے اس ملک پاکستان کی، اس اللہ کی دی ہوئی امانت کی، اللہ کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے
جس سے ہمارے ملک پاکستان کی شناخت پر اثر پڑے، اور ہمیں آزادی کا دن جب بھی منائیں تو شکرانے کے طور پر نوافل اور روزہ رکھ کر اس کو منائیں، اپنے آباء و اجداد کے لیے صالح ثواب کریں، ان کی دعائیں مغفرت کریں، دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، ہر قسم کی کرپشن سے، بدعنوانیوں سے اور شریر لوگوں کے شر سے، حاسدین کی حسد سے ہمارے ملک پاکستان کو اللہ حفاظت میں رکھے، اس کو امن کا گہوارہ بنائے، اسلام کا قلعہ بنائے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔